السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات پڑھیں تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے لیل اور نہار کی گردشوں کو رحمت کا ذریعہ قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جن کی وجہ سے رات رات بنی اور دن دن قرار دیے گئے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد، شکر خدائی امام سجاد کے ساتھ کہ 29 محرم الحرام اور سفر کی پہلی شب ماتم داروں میں میرا اور آپ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی ماتم سے تھک گیا ہو تو تھک گیا ہو، ہمیں تو ماتم سے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ عطا ہمارے لیے ایسے جیسے سانس زندہ افراد کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی زندگی عطا فرمائی ہے کہ امام پر رو تو رہے، بس خدا اتنی زندگی اور عطا کرے کہ روتے روتے امام کے خون کے طلبگاروں میں شامل کر لیا۔ سفر کی پہلی شب اور سفر کے چاند کا دیکھنا قیامت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ محرم اگر شہادت کا مہینہ ہے تو سفر شام کے بازاروں میں تشہیر جناب زینب کبریٰ کا مہینہ۔ جب محرم کو دیکھتے ہوں گے اہل بیت، محرم کے چاند کو، تو اپنے پیارے یاد آتے ہوں گے۔ اب سفر کے چاند کو دیکھتے ہوں گے تو کھلے ہوئے سر بازار ناپوں کی مہار تھامے ہوئے شام کے بازار سے امام فرماتے ہیں ایسے مجھے کھینچ کے لے آیا جاتا جیسے کوئی روم کا قیدی ہو، جیسے کوئی حبشہ کا قیدی ہو۔
سفر کے چاند تو نے قیامت ڈھا دی ہے پروردگار، اور سفر کا چاند تو دیکھ لیا، 40 کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اے خدا اب تو ویزوں کی مشکل آسان کر دے، 40 میں جانے والوں کو اطمینان نصیب فرما دے، اور تمام کے لیے وسائل تو مہیا فرمائے پروردگار۔ ہم سب کو کبھی کربلا میں، کبھی جناب زینب کے روزے پر، کبھی جناب سکینہ کے روزے پر 40 نصیب فرما۔ اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں اولاً تو معذرت کے لیٹ ہو گیا، ٹریفک کے مسائل بھی تھے، اور آج مولا شہیدوں کا 20ویں کی شب مکمل ہو گئی، اس اعتبار سے کچھ تاخیر ہو گئی، آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی حیثیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، خدا مجھے طالب علموں میں شمار کرے اور ہم سب کو محبان اہل بیت میں شمار کرے۔ سرنامہ کلام میں 21 محرم سے جن 4 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس کی ایک آخری نشست ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ حق ادا نہیں کر سکا۔ ہاں ذکر تو کر سکا ہوں مگر حق ادا نہیں کر سکا، اور خدا اگر نمبر دے حاضری کے شاید وہ نمبر ہی مجھے کامیاب کرا دے۔ ویسے تو کیا بیان کر سکتا ہوں، اور یہ پورا خطبہ مکمل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اگلے برس اسی عنوان کو مسلسل کریں گے بشرط حیات و صحت و عافیت، اور اگر چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہوگا۔ اتنا عظیم خطبہ کہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جتنے جملات مولا کے آپ تک پہنچا دوں، اس کے باوجود چوتھے امام علیہ السلام نے جو خطبہ شروع کیا تھا جمعے کے دن، اتفاق آج جمعے کا دن ہے، اور میں آج جمعے کو روک رہا ہوں، پھر کسی اور جمعے کے انتظار میں، اور پھر امام سجاد کا خطبہ ہوگا، اور ہم اور آپ ثواب حاصل کرنے والوں میں ہوں گے۔ یہ چاروں آیات کا تعلق ہر ایک مومن جانتا ہے سورہ الرحمن سے، اور سورہ الرحمن ہے عروس القرآن، سورہ الرحمن ہے مومنوں کی پہچان، سورہ الرحمن ہے گھر سے بیماریوں کے نکالنے کا اعلان، سورہ الرحمن ہے برکتوں کے نزول کا عنوان۔ کوئی دن ایسا نہ چھوڑیے جب آپ کے گھر میں سورہ الرحمن کی تلاوت نہ ہو، خود نہ کر سکیں تو کم از کم تلاوت کی ریکارڈنگ چلا کر سن تو لیں، سننا بھی عبادت ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں، کل 2 میسیج میرے پاس پہنچے تھے کہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ حرز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وہ کہاں لکھا؟ میں ان دونوں سے معذرت خواہ کہ میں جواب نہیں دے سکا اپنی نااہلی کی بنیاد پر۔ جواب یہ کہ وہ مفاتی میں نہیں ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہ کتاب کا نام ہے صحیفۃ الزہرا، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الزہرا، شہزادی کونین کی دعاؤں کی کتاب کا نام صحیفہ زہرا ہے۔ اس میں شہزادی کونین کے حرص کے عنوان سے لکھا ہوا ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کل یاد نہ رہا ہو تو آج ریپیٹ ہو جائے۔ یہ خاص دعا ہے، اپنے قنوت میں دعائے الاجل کے بعد، دعائے فرج کے بعد کوئی اور دعا پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز وتر ہو یا کوئی اور دعا ہو، قنوت ہو۔ کیا پڑھنا ہے؟ الہی فلا تکلنی، الہی فلا تکلنی، تے کاف کتاب والا، لام نون یہ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ۔ یہ ہے شہزادی کا حرص۔ اس میں جو کل میں نے جملہ اضافی پڑھا تھا وہ ہے جملہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا اقل من ذلك ولا اکثر، یہ کہاں پر بیچ میں آئے گا؟ الہی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا ولا اقل من ذلك ولا اکثر واصلح لی شانی کلہ۔ ترجمہ، اے معبود مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، اور میرے سارے امور کی تو اصلاح فرما دینا۔ بات اصلاح سے آئی، صالح پر چلیں گے، مگر ترجمہ ان 4 آیتوں کا آج برکت کے لیے الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون؟ جو قرآن سکھائے وہ رحمان ہے، اور کس کو قرآن سکھائے؟ اس کو جس سے پیدا بعد میں کرے، قرآن پہلے سکھائے۔ وہ سارے انسان تو پیٹ سے ماں کی جاہل آئے تھے، کچھ عالم بھی تو آئے تھے۔ جب تم پیٹ سے آتے ہوئے علی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر زمین پر چل کر علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم آئے تھے اپنے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تم آئے تھے اپنے گھروں میں، علی آئے تھے اللہ کے گھر میں، تو تم کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ الرحمن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں قبلہ کہ اگر کوئی بھی ایک بھی ایسا نہ ہو جس نے قرآن پہلے پڑھا ہو۔ قرآن نازل کب ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے حبیب پر 27 رجب المرجب میں، بعثت کی عنوان سے سال منایا جاتا ہے، تو قرآن آیا بعد میں، سنایا علی نے پہلے۔ جو قرآن آنے کے بعد سنائے وہ حافظ، جو آنے سے پہلے سنائے وہ محافظ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ حافظ میں محافظ میں ایک میم کا فرق ہے، حافظ میں ایک میم کم ہے، محافظ میں ایک میم زیادہ ہے، بالکل جیسے سلمان اور مسلمان میں۔ یا ایک میم بڑھ جائے تو مسلمان ہو، سلمان نہ ہو، میم کم ہو تو سلمان کہا جائے۔ تو مسلمان بننا تو آسان ہے، کلمہ پڑھو پاک ہو جاؤ گے، سلمان بننا آسان نہیں ہے۔ مقام منیت اہل بیت اور ہے، مقام کلمہ طیبہ اور ہے۔ تو جو یہاں آ کر پڑھیں وہ اور ہیں، جو پڑھ کر آئے وہ اور ہے۔ میں اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں، بتاؤ اگر علی نے قرآن پڑھا تھا تو کس کی گود میں پڑھا تھا؟ سنا کس نے تھا؟ اب تو سمجھو تمہارا نبی وہ ہے جس کو جبرائیل پڑھائے، ہمارا نبی وہ جو علی کا سنے۔ یہ پی سی آر ہو گیا تمہارا اور نیگیٹو ہے، اس کا علی پازیٹیو ہو اس کے باقی سب نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھی برکت، عجیب بات ہے، ایک مدرسہ یہ ہے، ایک تمہارے بنائے ہوئے، تم نے اسکول کالج کھولے، کرونا پڑ گیا، آپ نے فرش ازا بچھائے، کرونا کم کیا، سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے، آپ کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں 14 دن کی بات پتہ چلے گا کہ کرونا بڑھا کم ہوا۔ محرم کی پہلی سے لے کر 10 دن
اس کے بعد 14 ایڈ کر دیں، کتنے ہو گئے؟ 24 محرم۔ کیس بڑھنے شروع ہوئے کب؟ 15 سپٹمبر سے، جب تم نے کالج کھولے۔ اب تو سمجھو تم کالج تو کھول سکتے ہو، مگر کرونا ختم کرنے کے لیے فرش اعلیٰ بچا دو کالج میں بھی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ 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 مردہ۔ اللہ اکبر۔ غور کیجیے گا، خطبے تک ہم آپ کو لے کر آ گئے، وہ 4 آیتیں، چوتھی آیت 3 کے بعد علمہ البیان۔ خدا قرآن سکھا دیتا، انسان کو پیدا کر دیتا، انسان بولتا کیسے؟ تو خدا نے اس انسان کو بولنا بھی سکھایا، تو جس سے تم بولنا سکھاؤ وہ تتلا کے بولتا ہے، اسے خدا بولنا سکھائے محمد کی گود میں بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ البیان، کیا فصاحت و بلاغت تھی مولا کے کلام مقدس میں۔ بس یہ سمجھیے کہ تمام کلاموں کا سردار ہے امیر المومنین کا کلام، قرآن مجید کے بعد۔ پھر جملہ استعمال ہوا، کل آپ کو میں لے کر پہنچا تھا، واللہ یکفر باللہ طرفۃ عین، اور اسی سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہ حرز شہزادی کونین۔ پھر فرماتے انا ابن صالح المؤمنین، میں ہوں مومنین کے صالح کا بیٹا۔ اس صالح کون ہے؟ 2 باتیں آپ کی خدمت میں، کبھی اگر وقت ملے آپ کو تو سورہ تحریم ضرور پڑھا کیجئے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ماں ہونا اور ہے اور مومنوں کی ماں ہونا، پورا مسئلہ وہاں حل ہے سورہ تحریم میں۔ اور اب کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں، آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں ابھی، اس پہ اگر کٹتی ہوئی FIR تو کٹ جائے۔ آیت پڑھ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم اگر توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ، تم 2 عورتیں، تم 2 عورتیں اگر توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، فقط سغت قلوبکما، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کوئی 2 عورتیں ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم نے پیغمبر کے خلاف محاذ آرائی نہیں چھوڑی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس پھر یاد رکھو محمد اکیلے نہیں ہیں، محمد اکیلے نہیں ہیں، ان کا مولا خود اللہ ہے، وجبرائیل، ان کا مددگار جبرائیل ہے، وصالح المؤمنین، اور ان کا مددگار ہے وہ جو مومنین کا صالح ہے، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد ہے ملائکہ کا نمبر مدد کے اندر۔ تو خدا مددگار محمد، جبرائیل مددگار محمد، اور تیسرا کون؟ صالح المومنین یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام مددگار محمد۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4
اور یہ امام کا الفاظ، فرمایا انا ابنو، بہت کھٹکتا تھا یہ صالح المومنین. اور اگر اب صالح کو سمجھنا ہو تو پورے قرآن میں صالح صرف 4 مرتبہ استعمال ہوا الف لام کے بغیر، صالح صالح صالح. اور 3 مقامات میں تو یا صالح یا صالح یا صالح، اللہ کے نبی صالح. اور ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا صالح المومنین، مولا کے لیے. کچھ تو ہے مسئلہ. عبد الرحمن ابن ملجم کو جس خاتون نے دائی بن کر پالا تھا، یہ مولا کے الفاظ ہیں کہ تیری دایا جب تو روتا تھا تجھے مارتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ تو قبلہ بچہ پلا ہے ماسیوں میں. خیال کیجیے گا، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، پیغام بھی ہے. بچے کو سیدانی پالے تو سید بنے گا، ماسی پالے تو کیا سوچئے گا پھر. یہ پالنے والی کون ہے؟ یہودی عورت ہے. یہ مارتی تھی کس کو؟ عبد الرحمن ابن ملجم کو. کون فرما رہا؟ مولا فرما رہے. اور مار کے کہتی تھی چپ کر، ناقہ صالح کو پے کرنے والے سے زیادہ شقی. یہ عجیب الفاظ، مطلب میں سوچتا ہوں کہ کیا اس خاتون نے کوئی کتاب پڑھ لی تھی یا اس کا چہرہ اتنا منحوس تھا. اب عجیب بات نہیں ہے، نام عبد الرحمن، نام فضل الرحمن. اب کوئی عبد الرحمن ہو، فضل الرحمن ہو، منیب الرحمن سلوات پڑھے ہوں. تو بات عبد الرحمن کی کر رہے ہیں، اس کے باپ کا نام ملجم تھا. اب اس کے باپ کی تاریخ پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. مولا فرماتے میں حیران ہوں، وہ یہودی عورت اتنی پڑھی لکھی تھی. جناب صالح کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا تھا آپ بتائیں؟ وہ کون تھا جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کیا؟ اس کا نام تھا قیدار بن ثالث. اب یہ نام ایسا جو معروف نہیں ہے مجھے، بس کہیں سنا تو ذہن میں رہ گیا. یہ خاتون جانتی تھی کہ وہ بدبخت تھا جس نے ناقہ صالح کی شہادت کا باعث بنا. اور یہ کون سی ناقہ تھی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. سورہ والشمس، ناقۃ اللہ فسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواها. پورا واقعہ موجود. اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی کیا مطلب؟ اللہ کہیں بیٹھے اس کے اوپر. اگر اللہ نہ بیٹھ سکتا ہو، وجود تو رکھتا ہے نہیں، جسم میں رکھتا، کیسے بیٹھے گا؟ تو پتہ چلا جو اللہ کے نبی کی نشانی ہو وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. تو جسے جناب صالح پہاڑ سے لائیں وہ ناقۃ اللہ، جسے محمد بیت اللہ سے لائیں وہ ولی اللہ. اور یہ جملہ اللہ کے حبیب نے استعمال کیا. کب استعمال کیا؟ خطبہ شعبانیہ میں. شعبان کا مہینہ تھا، آخری جمعہ تھا. مولا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے، استقبال کے حوالے سے. اور آپ نے خطبہ دیتے دیتے پورے فضائل اور احکام ماہ رمضان کے بیان کیے. فرماتے میں کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اور میں نے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا
الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر فرماتے ہیں مولا کہ اللہ کے رسول نے فرمانے کے بعد رونا شروع کر دیا خطبے کے دوران۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، کس بات نے آپ کو رولا دیا؟ فرمایا اب کی یا علی، اس لیے روتا ہوں کہ تمہارے سر پر ایسی تلوار ماری جائے گی اسی مہینے میں کہ تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ ناقہ سوالے کو قتل کرنے والے سے زیادہ شقی ترین شخص تمہارے سر پہ تلوار مارے گا۔ کبھی انشاءاللہ ماہ رمضان موقع ملا تو اس موضوع بات کریں گے کھل کر کہ کیوں اس سے کیوں نسبت دی گئی۔ اور بہت سارے قاتل ہیں، جناب یحییٰ شہید ہوئے تھے کہ قاتل بھی اس سے نہیں، اور انبیاء بھی ہیں ان سے نہیں۔ خاص ناقہ صالح کو قتل کرنے والے سے زیادہ شقی، یعنی نسبت قائم کی گئی شقاوت میں عبد الرحمن کی اس کے ساتھ۔ بس ایک جملہ چونکہ بات زبان پر آ گئی، تفصیل پھر کئی ماہ رمضان میں۔ ناقہ صالح کیا تھی؟ وہ اونٹنی اس کا بچہ دونوں اللہ کی نشانی تھے اور قوم کی ڈیمانڈ پر آئے تھے، قوم کی ڈیمانڈ پر آئے تھے۔ اور اللہ کے نبی جناب صالح نے قوم سے کہا دیکھو یاد رکھو، ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن یہ دونوں پانی پئیں گے، سارا پانی، اور اس دن تم ان کا دودھ پیو گے۔ اللہ اکبر، جس کی برکت سے پوری قوم کو دودھ پینے کو ملے گا، رزق، اور جو اس کو کاٹ دے، سب جو اس نے رزق قوم کا روک دیا، اور جو علی کو شہید کر دے، سب جو کائنات کا رزق بانٹنے والا مار دیا۔ اللہ اکبر، بات واضح ہوئی۔ اب امام نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن صالح المومنین، میں کس کا بیٹا ہوں؟ صالح المومنین کا بیٹا ہوں، اور وارث النبیین، میں اس کا بیٹا ہوں، خلافت نہیں، حکومت نہیں، میں اس کا بیٹا جو انبیاء کا وارث ہے۔ اب کسی شامی نے، کسی اور شخص نے کبھی کوئی دعویٰ نہ کیا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، وہ تو کہہ چکے تھے کہ انبیاء کا وارث کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کا بیٹا جو انبیاء کا وارث ہے۔ تو آپ نے دربار یزید میں یہ تو کہلوا دیا کہ انبیاء وارث چھوڑتے ہیں، ورنہ کوئی کھڑا ہو کے بولتا قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، انبیاء کا تو وارث ہوتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ سب کا خاموش رہنا بتا رہا تھا کہ پچھلے غلطی پر تھے، جنہوں نے وارث ہونے سے انکار، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقام الملحدین، اللہ اکبر، ملحدین الحاد کرنے والے، دین میں نئی باتیں داخل کرنے والے۔ الحاد مانے کفر بھی، ارتداد، پلٹ جانا کفر پر۔ میں کس کا بیٹا؟ اس کا بیٹا جس نے قلعہ قمع کر دیا، کس کا؟ ملحدین کا۔ اور یہ جملہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں ترجمہ کیا فارسی میں، مشرکان، جس نے صفائی کر دی، کس کی؟ مشرکین کی۔ فقام الملحدین میں اس کا بیٹا اس نے مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَيَعْصُوبُ المسلمین، میں اس کا بیٹا جو مسلمانوں کا سردار، مومنوں کا نہیں، کیا انتخاب تھے، یعصوب، اور پھر مسلمانوں کا یعصوب۔ یعصوب کہتے ہیں سردار کو، اور شاید بعض
علماء کے خیال میں کہ یعصوب خاص سرداری ہے شہد کی مکھیوں کے نظام میں. اب وہاں سرداری تلاش کریں، پہلے تو بات سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. شہد کی مکھیوں کا سردار ہونا سمجھایا گیا ہے بالکل جیسے کشتی نوح اہل بیت نجات کی کشتی. اب تخت مت گننا سلوات پڑھے محمد علیہ. ہوتے ہیں کچھ لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہ وہاں اگر کشتی میں 20 تختے تھے، یہاں کتنے تختے ہوں گے. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، عربی ادب کی مثال. زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو کیا پنجے بھی ہوں گے؟ کیا دم بھی ہوگی؟ کیا چاروں پہ چلے گا، 2 ہاتھ 2 پاؤں کے اوپر؟ عقل کیا کہتی ہے کہ شجاعت میں مثال ہے نہ کہ حیوانیت میں مثال ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں عجیب نظام ہے، ناد علی کو لکھا شیر کی شکل میں اور دم تک بنا دی. ارے یہ ناد علی، اب لوگ سوال کرتے ہیں ناد علی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اتنا یاد رکھیے کہ ناد علی وظیفہ، ناد علی سلیقہ، ناد علی طریقہ. پوری بحث تو اپنے مقام پر کس نے پڑھی؟ میں کہتا ہوں آج پڑھ کے دیکھ لو. ہاتھ کنگن کو عارسی کیا ہے، پڑھ کے دیکھ لو. کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. یار بات واضح. تو شکل شعر میں لکھنا کمال نہیں ہے، یہ تو دکھانے کے لیے کہ شعر سے ڈر جائیں گے. اور بھیڑ بکریاں تو ڈرتی ویسی شعر سے. یعصوب المسلمین، سردار مسلمانوں کے سردار. اللہ اکبر. مومنوں کے نہیں. اب جتنے بیٹھے اگر مسلمان ہیں تو یعصوب کون؟ علی. اور جو اپنے یعصوب کو نہ سمجھتا مسلمان نہیں ہے. گائے کا گوشت کھا لے تو کھا لے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونا اور ہے، گائے کا گوشت کھانا اور ہے. اللہ اکبر. ہمیں تم دیتے ہو الزام متا کے اعتبار سے، تو مسیار کیا ہے پھر؟ جہاد بھی نکاح کیا ہے بتا دیں کہ شام میں کیا ہوا تھا. شام میں شام ہو گئی. سلمان پڑھے محمد. وزین المجاہدین و نور المجاہدین. نور فرماتے ہیں مولا میں اس کا بیٹا ہوں جو مجاہدین کا نور ہے. کیا مطلب سمجھے آپ؟ قبلہ اگر یہ آنکھیں بند ہو تو مجاہد بھی ہو تو کیا لڑے گا؟ تو آنکھوں میں نور ہو تو جہاد ہو سکتا ہے. تو مجاہد کی آنکھوں کا نور ہے علی. آپ نے سمجھا کہ نشان حیدر مرنے کے بعد کیوں ملتا ہے؟ کیا نشان حیدر جب ملے گا جبکہ بھاگنے کا راستہ بند ہو گیا. نور المجاہدین، میں کس کا بیٹا؟ مجاہدین کے نور کا بیٹا ہوں. وزین العابدین، مولائے کائنات کا لقب چوتھے امام کی زبان سے اس خطبے کے اندر زین العابدین فرما رہے ہیں کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. وتاج البکائین، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو رونے والوں کے سر کا تاج ہے. اللہ اکبر. وہ اصبر الصابرین، میں اس کا بیٹا صبر کرنے والوں میں اصبر ہے. چوتھے امام کیا ہے؟ سید الصابرین.
جناب زینب کبریٰ کے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ، مولا کائنات کیا ہے؟ اصبر الصابرین۔ مولا نے کتنا صبر کیا، اللہ اکبر۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، ایک اعرابی مولا کائنات کے پاس پہنچا اور کہتا ہے یا امیر المومنین من مظلوم ہستم، میں مظلوم ہوں، پر ظلم کیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ویحک وہ انا مظلوم ظلمت عدد المدر والوبر۔ فرماتے ہیں میں تجھ سے بڑا مظلوم ہوں، مجھ پہ اتنا ظلم کیا گیا، اللہ اکبر، کہ جتنا کہ ریت کے ذرات صحرا کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجیے گا، ہمارے یہاں مولا کائنات کے مصائب پڑھے گا جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں 3 مجلسیں بہت ہو گئی تو 2 مجلسیں، 1 مجلس بس ہو گئی۔ فرماتے ہیں ویحک وہ انا مظلوم ظلم، تو مجھ پہ اتنا ظلم کیا گیا، عدد المدر والوبر، اللہ اکبر، جتنا کہ ریت کے ذرات ہوں یا اونٹ کے پیروں کے نشانات جو بنتے جاتے ہیں صحرا کے اندر، ان کی تعداد سے بھی زیادہ ظلم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خطبہ شقیہ میں مولا کے الفاظ فرماتے ہیں میں صبر کر رہا تھا، گویا جیسے ہڈی میرے گلے میں آ کر اٹک گئی ہو، ایسی ہڈی نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مولا کے ان مصائب کو، بس آج دل چاہتا ہے میں یہاں بات کو روک دوں اور انشاءاللہ اگلے سال پھر مولا کائنات سے اٹھائیں گے اس خطبے کو چوتھے امام کے، اور جہاں تک خدمت ممکن ہوئی تو خدمت مکمل کریں گے۔ مولا کائنات کے مصائب اتنے شدید مصائب مولا کہ اگر کھل کے پڑھے جائیں تو کربلا اس سے کم لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی امام کا جملہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینہ منورہ میں بہت مشہور جملہ ہے کہ شہزادی افسردہ بیٹھی تھی، امام گھر میں تشریف لائے، سلام اس جواب سلام کے بعد امام مزاج پرسی فرمائی۔ سیرت پہ یاد رکھیے ہماری اور آپ کی شخصیت غلاموں والی ہے۔ امام اپنے گھر میں داخل ہوں تو انداز کیا ہے؟ سلام، جواب سلام، مزاج پرسی۔ اور اس کے بعد امام نے سوال کیا کہ بنت رسول آج کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ فرمایا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ میں اس بات کو جتنا سوچتا ہوں اتنا میرے مولا کے دکھوں کا اندازہ ہوگا۔ اتنا بڑا اعزاز تھا میرے مولا کا، فاتح خیبر، فاتح بدر، فاتح احد اور خندق، اتنا بڑا اعزاز تھا میرے مولا کا۔ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا مقام سمجھایا تھا مولا کا، اور اتنے بڑے مقام کے بعد اسی شہر میں اگر لوگ سلام نہ کریں، سونے والوں خدا کبھی کسی کا سبق نہ لائے کہ گھر سے باہر نکلے تو کوئی سلام نہ کرے۔ اسے سلام نہیں کرتے تھے بلکہ علی کو دیکھ کے منہ موڑ لیتے کہ دیکھیں گے سلام کرنا پڑے گا۔ امام نے تڑپ کے فرمایا بنت رسول بات یہاں تک بھی ہوتی نا تو برداشت ہو سکتی تھی، بات تو اس سے آگے بڑھ گئی۔ امام نے جو جملہ فرمایا شہزادی تڑپ کے فرماتی ہے ابو الحسن
اس سے آگے اب کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں اس کو سلام کر لیتا ہوں، تو مجھے پلٹ کے سلام کا جواب نہیں۔ رونے والوں اللہ یاد رکھنا کہ جب بازار شام میں میرا چوتھا امام داخل ہوا تھا نا، تو صاحب بن سعد الساعدی صحابی رسول جو گئے تھے بیت المقدس، وہاں سے واپس آئے تھے، اور شام میں جب داخل ہوئے پورا بازار سجا ہوا تھا۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہ سہل لگتا ہے تم باہر سے آئے ہو۔ سہل آسمان نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، کیا ہو گیا؟ کہ علی کے لال کا سر کاٹ کے لائے اور اس کی عید منا رہے۔ سہل کہتے میں نے پوچھا کون سے دروازے سے داخل ہوں گے دمشق میں؟ پہنچ گئے۔ عجیب جملے سہل کہتے میں نے دیکھا کہ اتنے ڈھول تاشے بج رہے، اور پھر دیکھا کہ ایسا حسین سر بلند ہے، چہرے پر اتنی رونق ہے، کافی علی مسکرا رہے ہیں۔ سال کہتے ہیں میں نے کچھ دیر بعد دیکھا ایک اور سر، اس کی پیشانی بلند ہے، نور چمک رہا ہے، ریش مقدس ہوا چلتی ہے تو ہلتی ہے، لگتا ہے بالکل جیسے امیر المومنین چلے آتے ہو۔ سہل کہتا ہے میں رو رہا تھا، سروں کو پہچان رہا تھا، میں چوتھے امام کی خدمت میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امام نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کون؟ ہمیں اس عالم میں غربت میں سلام کر رہا ہوں۔ رونے والوں، شام کے بازار میں سید سجاد کو سلام کرنے والا مل گیا، مدینے میں امیر المومنین کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ میرے مولا فرماتے انا مظلوم، میں مظلوم ہوں، جس کے سامنے اس کی شریک حیات کو تماشے مارے جائیں، اس سے بڑا کون مظلوم ہوگا؟ جس کے سامنے اس کا محسن شہید ہو جائے، جس کے سامنے اس کے گھر کی دیوار کو دروازے توڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں کو تین جملے اور عجیب قیامت تھی۔ کربلا کے میدان میں شمر ملعون، شمر ذی الجوشن ملعون کیا کہتا تھا کہ ان خیموں کو ایسے جلاؤ کہ کوئی اندر سے زندہ نکل نہ پائے۔ ہویا اب یہ نیزے کی نوکیں اٹھا کر چلیں گے، آگ لگائیں گے اور نکلنے والوں کو نکلنے نہیں دیں گے۔ ابھی یہ فیصلہ اس نے کیا تھا کہ حمید ابن مسلم کہتا کہ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے اس کے قریب گیا، میں نے کہا اتنا ظلم آل محمد پہ کر چکے ہو، کیا وہ کم ہے جو اور ظلم کرنا چاہتے ہو؟ اور تم تو مردوں سے لڑنے آئے تھے، مردوں سے لڑ چکے، اب عورتیں بچوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شمر کہتا ہے تو کون ہے جو حمایت کر رہا ہے؟ حمایت نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، چہرہ دکھاؤں گا تو پریشان کرے گا، لیکن ایک کانسیپٹ ڈال دیا حمید نے، جو اور لوگ کھڑے تھے شمر کے ساتھ۔ ہاں بات تو شمر ٹھیک ہے، ان بچوں سے عورتوں سے ہمارا کیا مقابلہ، تو بہادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شمر کہتا اچھا چلو ایسا کرو کہ نکلنے کا موقع دینا۔ کربلا میں خیمے جلے ضرور تھے مگر کسی بیوی پر دروازہ نہیں گرایا گیا۔ بیویوں کو اتنا موقع مل گیا کہ خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں چلی گئی۔ آئے غربت امیر المومنین و مصیبت، گھر کا دروازہ جلایا گیا اور فاطمہ کو نکلنے بھی نہ دیا گیا، پیچھے دیوار تھی، آگے جلتا ہوا دروازہ رونے لگا۔ عجیب غربت تھی، عجیب غربت تھی۔ جملہ سنیں، میرا مولا حسین بالکل آخر لمحے شہادت میں میرا مولا اس عالم میں تھا، جسم کا اتنا خون بہ چکا تھا کہ میرا مولا عالم سجدہ میں بے حس و حرکت تھا۔ چاروں طرف جلات کھڑے تھے، کیا کریں، حسین کی جان ہے ختم ہو گئی۔ ایک ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حسین زندہ ہے کہ مر گئے، شاید کہ مر گئے۔
ایک اور آگے بڑھا، کہنے لگا ہاں اس کو چیک کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایسا کرو گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کر دو۔ رونے والوں خدا آپ کو کربلا لے جائے، عجیب وقت شہادت تھا میرے مولا کا، گرے کہاں پر تھے، آئے کہاں پر تھے، کس طرح چل کے آئے تھے، زخمی عالم میں چلا نہیں جاتا تھا تو کبھی کوہنیوں کے بل آگے بڑھے تاکہ خیموں کے قریب پہنچ جائے۔ وہاں قربتا جب امام نے گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں جانب خیمہ زینب محسوس کی، اپنی کوہنیوں کے بل پر اپنے سر کو اٹھا کے فرمایا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو عرب کی حمیت کا پاس کرو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیموں میں نہ جانا۔ آئے میرا مولا علی گھر میں تھے، گھر ایسا بازار ہو گیا کہ 40 آدمی گھر میں داخل ہوئے۔ واہ محمد واہ مصیبت، رونے والوں عجیب قیامت کا منظر ہے۔ ہائے وہ مدینہ ہے، وہ کربلا ہے، بس سفر کی پہلی شب ہے، بس شام میں کیا قیامت ہے جو نہ سنتے جانا۔ واہ مصیبت، شام کی گلیوں میں آل محمد کا قافلہ بازار ساعت پہ روکا گیا، ابھی روز و دربار سجایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 16 اذانیں گزر گئی۔ رونے والوں آپ اور ہم چند گھنٹے بیٹھ جائے تھک جاتے ہیں۔ آئے علی کی بیٹیاں، تماشائیوں کا مجمع، بازار شام باب الساعت پہ قافلہ روکا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، ایسے جناب زینب کو عالم جلال فرماتی ہیں تو چادر لا کے دی جائے، یا مجمع کو سامنے سے ہٹا دیا جائے، ورنہ اس طرح ہم داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر، ورنہ زینب بد دعا کر دے گی۔ رونے والوں ادھر بی بی نے اظہار ناراضگی فرمایا، اچانک نگاہیں سر حسین پہ چلی گئی، دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ گئی بہن، پوچھا بھیا کون سی مصیبت آپ پر ٹوٹ گئی، بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آئی بہن بد دعا مت کرنا، جیسے یہ لے جائے چلو، ارے تم بھی چلو، ہم بھی ساتھ۔ واہ محمد واہ مصیبت، بس آخری جملہ رونے والوں، قافلہ شام میں آیا تھا تو شام سے نکلا بھی ہے نا قید خانے کے پاس سے، لیکن آیا تھا سکینہ کے ساتھ، واپس گیا سکینہ کے پاس۔ آئے قبر سکینہ، ماں لکھتی ہوئی، اٹھو بیٹی اٹھو کہ قافلہ وطن جا رہا ہے۔ بہت پوچھا کرتی تھی وطن کب جائیں گے، سکینہ اٹھو قافلہ۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار شہزادی سکینہ بنت الحسین کا فیصلہ ہے، اور یتیمہ کی دعا تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ سفر کی پہلی شب ہے، شب 40 سے قریب کرنے والی شب ہے۔ پروردگار جو زیارت کے متمنی ہیں میرے مالک، ہمیں نہیں معلوم کہ کب ویزا اناؤنس ہوگا، کب راستے کھلیں گے، ایک دل کو آس ہے کہ حسین پڑھنے سے پہلے تو بلائیں گے۔ اس 40 پہ مولا اپنے ماتم گزاروں میں ہمیں کربلا کے زائروں میں شامل فرما لیجیے۔ بی بی سکینہ بنت الحسین اگر آپ وسیلہ بن جائیں تو ہم آپ کی طرف سے آپ کے بابا کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ آپ اگر کہہ دیں بابا سے کہ بابا انہیں بلا لیجئے تو ہم کہہ دیں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اور مجھے جو پیاس و اشکوں کے جام حاضر ہیں۔
پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بیوی کے روزے کی حفاظت فرما، روزے کے محافظین کی حفاظت فرما، روزے کے مخالفین کو تباہ و برباد فرما، عزاداروں کو تحفظ عطا فرما۔ 40 اس طرح سے گزارنی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ سے وہ توانائی ہو کہ ہم لبیک کہیں اور ظہور امام ہو جائے، 40 کا جلوس ہو اور دشمنوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزائے حسینی کی حفاظت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔